بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بہت سارے امام مسجد صاحبان کو اعزازیہ کارڈ مل گیا ہے۔ اعزازیہ کارڈ ملنے کے بعد جب وہ ATM مشین پر گئے تو اس میں کارڈ ڈالا تو جب چیک کیا تو اس میں رقم ہی نہیں تھی، پیمنٹ نہیں تھی۔ اب امام مسجد صاحبان اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اعزازیہ کارڈ میں پیمنٹ نہیں ہے؟ کب تک یہ پیمنٹ آئے گی؟ آج آپ کو یہ مکمل تفصیل میں بتاؤں گا۔ 4 وجوہات ہو سکتی ہیں کارڈ کے اندر رقم نہ ہونے کی، اور کب تک اس میں رقم آ سکتی ہے، یا کوئی بھی سرکاری سکیم جب وہ کارڈ جاری کرتے ہیں تو کتنی دیر تک اس میں پیمنٹ نہیں آتی، یا کتنے دنوں کے بعد اس میں پیمنٹ آ سکتی ہے۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی بہترین، اچھی اور سچی خبریں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، کارڈ تو مل گیا، بہت زیادہ انتظار کرنے کے بعد، کوششوں کے بعد اور بہت سارے مراحل سے گزرنے کے بعد ہمارے ہاتھ اعزازیہ کارڈ لگ گیا۔ لیکن جب امام مسجد کو اعزازیہ کارڈ مل گیا تو پیمنٹ کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو 4 وجوہات ہیں، ان میں سے پہلی وجہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ کارڈ میں رقم کیوں نہیں ہوتی؟ کارڈ ایکٹیویشن کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر کارڈ کو ایکٹیو کرنے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کارڈ جاری ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پہلی قسط کا ڈیٹا سسٹم میں اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہوتا اور کارڈ کے اندر رقم نہیں آتی۔ تو اس لیے پہلی قسط جب سسٹم میں اپ ڈیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہی آپ یہ رقم نکلوا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں نکلوا سکتے۔ اور اس میں کتنی تاخیر ہو سکتی ہے ایکٹیویشن میں؟ اس میں کم از کم، یا عام طور پر آپ کہہ لیں تو 7 سے 15 دن لگ سکتے ہیں۔ پہلی رقم کے اپلوڈ ہونے میں 7 سے 15 دن، یعنی تقریباً 2 ہفتے لگ سکتے ہیں اس رقم کو منتقل ہونے میں۔ تو یہ تو پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ پر ہم آ جاتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے قسطوں میں ادائیگی کا نظام، یعنی حکومت پنجاب کی طرف سے اعزازیہ عموماً یہ مرحلہ وار جو ہے ایسی سکیمیں وہ چلتی ہیں۔ تو اعزازیہ کارڈ بھی مرحلہ وار تقسیم ہو رہا ہے، ضلع وائز، یعنی ضلع کے حساب سے، ایک ضلع میں پھر دوسرے ضلع میں۔ تو اس طرح یہ اعزازیہ کارڈ بھی امام مسجد صاحبان کو مل رہا ہے۔ تو اس لیے قسطوں کی ادائیگی کے نظام کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ضلع کی قسط بھی ابھی جاری نہ ہوئی ہو، تو پھر آپ کیسے رقم نکلوا سکتے ہیں؟ تو اس لیے ضلع وائز یہ چل رہا ہے۔ تو جب آپ کے ضلع کا نمبر آئے گا تو آپ کے کارڈ کے اندر بھی رقم منتقل ہو جائے گی۔ تیسری وجہ بائیو میٹرک یا ویریفیکیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر شناختی کارڈ کی تصدیق مکمل نہ ہو تب بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ بائیو میٹرک کا مسئلہ ہو تب بھی یہ تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو رقم عارضی طور پر روکی جا سکتی ہے ان 2 وجوہات کی وجہ سے۔ کارڈ کا مسئلہ بن گیا تصدیق کا، یا بائیو میٹرک کا کوئی مسئلہ بن گیا، تو اس وجہ سے عارضی طور پر رقم جو ہے وہ رک جاتی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ کارڈ کے اندر رقم نہ آئے۔ تو کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا نمبر جو ہے، چوتھی وجہ تاخیر ہونے کی، رقم نہ آنے کی، وہ ہے بجٹ ریلیز میں تاخیر۔ بجٹ ریلیز میں کبھی کبھار تاخیر ہو جاتی ہے، محکمہ خزانہ کی طرف سے فنڈ ریلیز میں تاخیر ہو جاتی ہے، یا ماہانہ شیڈول کی وجہ سے رقم جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں عام طور پر اگلے مہینہ کے شروع میں رقم دی جاتی ہے۔ یعنی اگر بجٹ کے ریلیز میں تاخیر ہوئی تو پھر ہو سکتا ہے اس رقم کو منتقل کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ وہ اگلے مہینے تک چلا جائے، یعنی مارچ کے شروع میں۔ تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ محکمہ خزانہ کی طرف سے بجٹ ریلیز کرنے میں تاخیر ہوئی ہو۔ تو یہ 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اعزازیہ کارڈ میں
ابھی تک رقم نہیں آ سکی۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بات کے اوپر کہ یہ رقم کب تک آ سکتی ہے، اس میں کتنی تاخیر ہو سکتی ہے، کتنا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ تو جناب والا عمومی طور پر اگر کارڈ حال ہی میں ملا ہو تو 10 سے 20 دن کے اندر یہ رقم منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر پورے ضلع میں تاخیر ہے تو پھر اگلے مہینے کے آغاز میں یہ رقم ملے گی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ ضلع وائز چل رہا ہے، اگر آپ کے ضلع کا نمبر ابھی نہیں آیا تو ہو سکتا ہے اگلے مہینہ کے شروع میں آپ کا نمبر لگے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کارڈ مل بھی گیا لیکن رقم نہیں آئی تو اگلے مہینے تک آپ کے ضلع کا نمبر آئے گا تو رقم کی منتقلی بھی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو کارڈ ابھی ملا ہے تو پھر اس میں 10 سے 20 دن لگ سکتے ہیں رقم کے منتقل ہونے میں۔ اگر کوئی امام مسجد صاحبان اس سے پہلے اپنی تسلی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے امام صاحب کو اپنے متعلقہ محکمہ اوقاف سے رابطہ کرنا چاہیے اور وہاں جا کر پوچھنا چاہیے کہ میری تصدیق کا کوئی عمل باقی تو نہیں ہے، یا میری تصدیق مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ویریفیکیشن پوری ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی۔ تو اس امام صاحب کو محکمہ اوقاف کے دفتر میں چلا جانا چاہیے، تو وہاں جا کر اس کو یہ تسلی ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر اس کو کارڈ کے سٹیٹس معلوم کرنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے، اپنے کارڈ کا سٹیٹس چیک کرے کہ کیا میرا کارڈ کہیں رکا ہوا تو نہیں ہے، میرے کارڈ کے اوپر، میرے اعزازیہ کے اوپر کوئی کسی قسم کی اعتراض تو نہیں لگ گیا، کہاں پر میرا کام رکا ہوا ہے یا زیر عمل ہے، کیا ہے۔ سٹیٹس میں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی اور آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ میرا کارڈ ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ یا پھر متعلقہ بینک سے بیلنس دوبارہ چیک کر لیں۔ اے ٹی ایم، جس بینک کی اے ٹی ایم میں آپ گئے ہیں نا، یعنی بینک آف پنجاب کے اے ٹی ایم میں آپ گئے ہیں تو آپ بینک میں چلے جائیں اور بینک میں جا کر اپنا کارڈ دکھائیں، وہ آپ کو چیک کر کے دیں گے کہ آپ کے اے ٹی ایم میں پیسے ہیں یا نہیں، آپ کے کارڈ میں ابھی تک بیلنس ہے یا نہیں۔ تو یہ معلومات وہاں سے آپ کو بینک سے بھی مل سکتی ہے۔ یا پھر آپ بایو میٹرک کی تصدیق جا کر مکمل کروا لیں، وہاں پر آپ جائیں گے تو وہاں آپ کی جب تصدیق مکمل ہو جائے گی تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کارڈ میں رقم منتقل ہو جائے۔ بایو میٹرک کی تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے بھی رقم رک سکتی ہے۔ تو یہ کچھ حل ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مجھے تسلی ہو جائے، تو اس لیے جا کر آپ اپنے کارڈ کے بارے میں تسلی بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یہ کچھ معلومات تھی ان امام مسجد صاحبان کے لیے جو پریشان تھے کہ ہمارے کارڈ کے اندر رقم منتقل کیوں نہیں ہوئی، یا پتہ نہیں ویسے ہی ہمیں کارڈ پکڑا دیا گیا ہے، اس میں رقم آئے گی یا نہیں، ملے گی یا نہیں، کب ملے گی اور کیا کرنا ہوگا۔ تو اس میں بہت اہم معلومات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی اور بہتر لگی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کر دیں اور ان امام مسجد صاحبان تک اس ویڈیو کو پہنچائیں جو اس وجہ سے پریشان ہیں، اور کمنٹ کے اندر اپنے رائے کا ضرور اظہار کر دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، اور کوئی آپ کا مسئلہ ہو تو وہ بھی آپ ضرور بتائیں کمنٹ کے اندر، انشاءاللہ ہم اس کا حل بھی آپ کو بتائیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔